الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ ذرا رکیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ تاجر نبیوں صدیقوں کے ساتھ نہیں بلکہ فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہر تاجر جہنم میں جائے گا یا تجارت بھی جنت کا راستہ بن سکتی ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہلا دینے والی مگر امید بھری حدیث سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجار يحشرون يوم القیامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور سچ بولا۔ یہ روایت مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ اس کی تخریج امام دارمی اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے بھی کی ہے۔ لغوی وضاحت: التجار جمع تاجر، معنی سوداگر، خرید و فروخت کرنے والا۔ قرآن وَهَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ يُحْشَرُونَ حشرہ یعنی جمع کیا جانا۔ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ اتقا وقایا بچاؤ پرہیز۔ قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ برا نیکی بلائی اور احسان۔ صدقہ سچ بولنا۔ قرآن میں ہے وَقُلْ صدق اللہ۔ حدیث شریف کی تشریح: یہ حدیث تاجروں کے لیے سخت تنبیہ بھی ہے اور رحمت کی امید بھی۔ وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ملاوٹ اور دھوکہ دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ان کا انجام بہت خطرناک ہے۔ مگر وہ تاجر جو تقوی اختیار کرے، نیکی کرے، سچ بولے، تجارت میں دھوکہ نہ کرے، وہ اس وعید سے محفوظ ہے۔ اگرچہ تقوی میں سب شامل ہے، لیکن چونکہ تاجر اکثر جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نیکی اور سچائی کو الگ بیان فرمایا۔ تاجروں کے لیے سنہری اصول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم سے مال بیچے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کوٹ اور ملاوٹ سے بچے، جھوٹی قسم نہ کھائے، ناپ تول پورا کرے، خریدار کو دھوکہ نہ دے۔ یہ اصول حدیث اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ خلاصہ یاد رکھیے، تجارت جنت کا راستہ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا سبب بھی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ فاجر تاجروں کے ساتھ اٹھے یا متقی سچے اور نیک تاجروں کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا من الصادقین وارزقنا تجارتا لن تبور، آمین آمین یا رب العالمین۔